بعض رکن ہیں ان کے بغیر دعا ہی نہیں ہوتی، بعض شرائط ہیں، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، بعض کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا۔ دوسرا اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا، دکھاوا نہ ہو۔ تیسرا دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کرنا اور سختی کے وقت میں اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ چوتھا صاف پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، دعا سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا، 2 زانو بیٹھنا، دعا کے اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اول اور آخر درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو پھیلانا، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو ایسے نہیں بلکہ کھلا رکھنا، دعا مانگتے وقت با ادب رہنا، عاجزی کرنا، اپنی مسکنت کا اظہار کرنا، دعا مانگتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، کافیہ بندی سے پرہیز کرنا، گانے کی طرز اختیار نہ کرنا، انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگنا، چلا کے دعا نہیں مانگنی، مجمع ہو تو بھلے اونچی آواز میں مانگے مگر بہت چلا کے جو بات کی جاتی ہے وہ اذان نہیں دینی۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، جو صحیح احادیث میں دعائیں مروی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان دعاؤں کو مانگنا اس لیے کہ وہ مقبول دعائیں ہیں، جامع دعائیں مانگنا، اپنی ذات سے ابتدا کرنا، پھر اپنے والدین مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنا، عزم و یقین کے ساتھ دعا کرنا، رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرنا، کوشش و محنت سے حضور قلب کے ساتھ تہ دل سے دعا کرنا، ایک دعا کو بار بار مانگنا، دعا میں اصرار کرنا، دعا میں کسی گناہ کی دعا نہ مانگنا کہ دعا مانگے کہ فلاں بندہ مجھے گناہ کرنے دے، ایسی دعا نہیں مانگنی۔ کسی محال چیز کو نہ مانگنا، مثلا کسی کو زیادہ ہی شوق ہے اللہ مجھے لڑکی بنا دے، اب یہ محال ہے نا، اللہ نے تو اسے مرد بنا دیا، تو امر محال مت مانگے دعا میں۔ رحمت خداوندی کو تنگ نہ کرے کہ بس اللہ مجھے بخش دے، نہیں، مجھے کیوں، سب کو اللہ بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ اپنی تمام حاجتیں مانگنا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگنا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ پھیرنا، جو دعا سننے والے ہیں ان کا اخلاص کے ساتھ آمین کہتے رہنا۔ یہ احادیث کی کتابوں میں تمام فیصلے جو ہے وہ احادیث آ چکی۔ جلد بازی نہ کرے، اللہ آج ہی دعا قبول کر لے۔ ان آداب کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی۔ اب دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ان اوقات میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے، مثلا شب قدر جیسے آج کی رات، یہ قبولیت دعا کی رات، عرفہ کا دن، حج کا دن، رمضان مبارک کے مہینے میں دعا قبول، شب جمعہ میں دعا قبول، جمعہ کے دن میں دعا قبول، آدھی رات کے وقت دعا قبول، پہلی تہائی رات میں دعا قبول، آخری تہائی رات میں دعا قبول، سحری کے وقت دعا قبول، ساعت جمعہ میں جب امام خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا قبول۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان مانگی ہوئی دعا قبول۔ پھر کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن حالتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو جیسے ہی اذان شروع ہونا اللہ اکبر، اگر دل میں سے کوئی دعا نکلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگے تو قبول، مصیبت زدہ شخص کی دعا قبول، میدان جہاد میں صف باندھے ہوئے ہوں تو دعا قبول، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول، سجدے کی حالت میں دعا قبول، تلاوت قرآن مجید کے بعد دعا قبول، زمزم پیتے ہوئے دعا قبول، میت کے پاس حاضر ہوتے وقت دعا قبول، مرغ کی اذان سنے آواز سنے دعا قبول، بہت سارے مسلمانوں کا مجمع ہو دعا قبول، ذکر کی مجلسوں میں دعا قبول، جب امام فاتحہ ختم کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں اس وقت کی دعا قبول، میت کی آنکھ بند کرتے وقت کی دعا قبول، نماز کی اقامت جب کھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول، بارش ہوتے وقت دعا قبول، کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے عمرے حج پہ جانے والوں کی تو ان کی دعا قبول۔ قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر 2 مرتبہ اللہ اللہ کا لفظ آیا قریب، رسول اللہ اللہ ہے، تو اس کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا قبول۔
کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کی دعا قبول. چنانچہ طواف کرتے ہوئے ملتزم سے لپٹ کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیت اللہ شریف کے 15 مقامات گنوائے ہیں جن میں دعا قبول. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں دعا قبول. چنانچہ دکھی دل والا بندہ جہاں کہیں ہوگا اس کی موجودگی میں دعا قبول. مظلوم کی دعا قبول، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول. امام عادل کی دعا قبول. نیک بندے کی دعا قبول. جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو اس کی دعا قبول. مسافر کی دعا قبول. اب مسافر تو یہاں بہت سارے ہیں. روزہ دار جس وقت افطار کرے اس وقت کی دعا قبول. مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے قبول. ختم قرآن جب ہوتا ہے تو اس وقت حافظ جو دعا مانگے یا مجلس میں جو دعا مانگی جائے اس وقت کی دعا قبول. مریض کی دعا قبول. مجاہد کی دعا قبول. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. اب نیکوں کی فہرست میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے جو اللہ کے ہاں نیک ہوتے ہیں، البتہ مسافروں کی فہرست میں تو ہم شامل ہیں، اس لیے کہ گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر سے دور آ کر ایک جگہ موجود. شرعی حکم بھی لاگو مسافر کا، لوگ بھی مسافر سمجھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی نسبت ہے، اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو یقیناً دعا قبول ہوگی. انسان کا سننا اتنا ناقص ہے کہ اگر یہ فون پہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور قریب میں کوئی دو اور انسان بھی آپس میں گفتگو کریں تو یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. جبکہ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے، سب کے سب اگر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں اللہ رب العزت کے اپنی من مرضی کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ سب کی الگ الگ دعا کو سن لے. اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ اگر سب کو ان کی من مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ علم نہیں، وہ معرفت نہیں، وہ الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی تعریف کر سکیں. کائنات میں سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت رکھنے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود ہی یہ فرما دیا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی عظیم ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا فرمائی؟ ارشاد فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. بلکہ ایک اور موقع پر تو ایک قدم بڑھ کر بات کی. ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر ساری دنیا کے درختوں کی قلمیں بنا دی جاتی اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اتنے صاف سمندر اور لائے جاتے، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو ایک وقت آتا یہ قلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی بھی ختم نہ ہو. تو جو اتنی عظمتوں والا پروردگار ہے اس کے خزانوں کا کیا کہنا. اس کے بالمقابل ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کتنے بے بس اور کتنے بے کس. اللہ تعالیٰ نے بات کھول دی. ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ.
اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو جب انسان محتاج ہی ٹھہرا تو پھر محتاج کو ہمیشہ غنی سے مانگنا ہوتا ہے۔ اس مانگنے کا نام دعا ہے، لہذا ہر مرد اور عورت کو دعا مانگنے کا فن آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ترکیب ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، ایک انداز ہے جو اپنانا پڑتا ہے۔ اللہ والوں نے ایسے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی کہ ان کو پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی کہ جس سے رحمتوں کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج چونکہ رمضان مبارک کی آخری مجلس ہے، اس لیے اس میں دعا ہی کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گی اور آئندہ اپنی نجی یا اجتماعی دعاؤں میں اس کے مطابق دعائیں مانگنے کی کوشش کریں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا عبادت کا مکھن ہے، نچوڑ ہے۔ اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ ہم مخلوق سے تو مانگ لیتے ہیں اپنی ضرورتوں کے مطابق، لیکن ہمیں اپنے خالق سے مانگنا نہیں آتا۔ جس کو یہ مانگنا حاصل ہو گیا اس کو بڑی سعادت نصیب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیے، مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں کچھ بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اگر مخلوق سے آپ کوئی چیز بار بار مانگیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مانگی چیز دے دی، دوسری دفعہ مانگی دے دی، تیسری مرتبہ بوجھ محسوس کیا، چوتھی مرتبہ نہ بول دیا اور پانچویں مرتبہ ملنا ہی بند کر دیا۔ تو مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کہ اگر اس سے بار بار مانگیں تو وہ تعلق ہی توڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اس بندے کو تو ہر وقت مانگنا ہی کا کام ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دو دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تین دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، جتنی دفعہ مانگو اتنی دفعہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا وہ بندہ ہے جو میرے غیر سے کچھ مانگتا ہی نہیں۔ قربان جائیں اس پروردگار کی رحمتوں پر کہ اگر کوئی اسی ہی سے مانگتا ہو، اسی کو قرآن و حدیث میں اللہ کا ولی کہا گیا ہے۔ آپ کئی مرتبہ گاڑی پہ سفر کر رہی ہیں، میاں گاڑی چلا رہے ہیں، آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہیں، اتنے میں ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی رک گئی۔ اب مانگنے والا کوئی آ گیا تو اس نے سائیڈ گلاس جو تھا اس کو ناک کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے میاں نے اسے کہا معاف کر دو، مگر یہ مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ اس نے پھر کھٹکھٹایا، وہ کھٹکھٹاتا رہا، گاڑی آگے جا نہیں سکتی تھی کہ ریڈ لائٹ ہے، مجبوری ہے، کھڑے ہیں، اور وہ بھی کھٹکھٹائے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے میاں سے کہا کہ اس کو کچھ دے دیں۔ اب میاں نے سوچا کہ چلیں دے دیتا ہوں، تو اگر وہ جیب سے کچھ نکال کے دے گا تو بہت غصے کی نگاہیں اس مانگنے والے پہ ڈالے گا، جیسے مجبور ہو کے کچھ دیا اور غصے سے اس کو دے کے کہتے چلا جا۔ تو مخلوق اگر دیتی بھی ہے تو غصے میں آ کے دیتی ہے۔ قربان جائیں اس اللہ رب العزت پر کہ جب بھی اللہ رب العزت سے بندہ مانگے اللہ تعالی بہت رحمت کے ساتھ دیتے ہیں، وہ غصے کے ساتھ نہیں دیتے، ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے ہیں۔ مخلوق سے مانگنے میں یہ بھی مسئلہ کہ امیر آدمی سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض۔ اب کسی مجمع میں آپ کسی امیر سے کہیں جی کہ مجھے ایک پینی چاہیے، وہ کہے گا آپ نے میری بے عزتی کر دی۔ اور کسی غریب سے کہیں کہ جی مجھے $1 ملین چاہیے تو وہ ناراض، کہے گا پتہ نہیں اس نے سمجھا ہوا کیا ہے۔ تو امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض، غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔
اس سے بندہ زیادہ مانگے تو بھی وہ پیار سے دیتا ہے، تھوڑا مانگے تو بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی رب سے مانگے اللہ تعالیٰ وہ بھی پیار سے عطا فرما دیتے۔ مخلوق کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر دن میں ان کے دروازے کھلے ہیں تو رات کے وقت تو ان کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پروردگار کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اس سے بلند و بالا ہے، اور اس کے دروازے 24 گھنٹے اس لیے کھلے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت میرا کون سا بندہ میرے در پر مانگنے کے لیے آئے تو میری رحمت کے دروازوں کو بند نہ پائے۔ اس لیے رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی، اے اللہ دن چلا گیا رات آ گئی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، اللہ میں تیرے دروازے سے تیری محبت کا سوال کرتی۔ پھر مخلوق کا ایک یہ بھی مسئلہ کہ جن سے ہم مانگنے جاتے ہیں وہ خود ہی ہماری طرح محتاج ہوتے ہیں، اپنے بکھیڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے اتنی پیمنٹ کرنی تھی، میرا کنٹینر رک گیا اور میری پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی اور میری ڈیل مکمل نہیں ہوئی، تو وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم مدد کریں تو حالات کی وجہ سے مدد کر نہیں سکتے، کہ خود پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، خود بھی محتاج ہوتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات پہ قربان جائیں، وہ ایسا پروردگار ہے کہ جس کو ہمیشہ اپنے بندوں کو دینا ہے، اس کو بندوں سے لینا نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں جبکہ سارے کے سارے اس کے محتاج۔ مخلوق میں دیکھا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، مال دے دے تو اپنوں کو نوازتے ہیں، جنہوں نے الیکشن میں فیور کی ہوتی ہے، پارٹی میں ساتھ دیا ہوتا ہے، ان کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے نوالا بھی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے، اپنوں کو نوازو اور جو مخالف ہیں ان کو محروم کرو۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب ہے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت فقط ماننے والوں کو، ایمان والوں کو ہی نہیں عطا فرماتے، بلکہ جو اس کے باغی ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ پروردگار جہاں وفاداروں کو دیتا ہے دنیا میں ان غداروں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کو بھی اولادیں دیتا ہے، ان کو بھی عزتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ سچ کہوں کہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتا ہے، اور ان غیروں کو تو دنیا میں سونے چاندی کی چمک بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مجھے اگر ایمان والوں کے پھسلنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تو ان کافروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ اس مال و دولت کی میرے نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ مخلوق کے ساتھ ایک یہ بھی معاملہ کہ اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو اس سے تعلق بنا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کیا لایا، تو جس دفتر میں جاؤ، جہاں جاؤ، پوچھا جائے گا کیا لائے ہو۔ مگر اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے، اس پروردگار کے دروازے پر اگر کوئی فقیر جا بیٹھے، وہ بندے سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لائے ہو، وہ صرف اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق کے بارے میں دیکھا، اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اگر اس بندے کے بارے میں شک بھی پڑ جائے نا کہ اس نے کہیں میرے خلاف بات کر دی یا کوئی اونچ نیچ کر دی، تو لوگ فقط شک کی بنا پر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں اور دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط شک کی بنیاد پر مخلوق دوسرے کو بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جس کے گناہگار بندے جان بوجھ کے بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ اتنی حلیم ذات ہے، ان کو اپنے دروازے سے دھتکارتی نہیں، بلکہ ان کو بھی رحمت کے ساتھ بلاتے ہیں، میرے بندے گناہ تو کر بیٹھے، آؤ میرے دروازے پر، تاکہ
تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر. آج کل اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو دعائیں کروانے کا بہت شوق ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کی خاطر ان کو فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی دعاؤں کے لیے بھی کہنا چاہیے. مگر ایک رتبہ اس سے بھی اونچا ہے. وہ کیا ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے انسان دعائیں لینے والا بن جائے. دعائیں لینا کیا کہ بچہ اتنا نیک بنے، پڑھائی میں اتنا اچھا بنے، مؤدب بھی ہو، محنتی بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اتنا اچھا بنے کہ اس کے ماں باپ یا پیر استاد کی نگاہ اس پر پڑے تو بے اختیار دل سے اس کے لیے دعائیں نکلے. اللہ کرے کہ ہم بھی دعائیں لینے والے بن جائیں. چنانچہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ. پونٹا ایک گاؤں کا نام ہے اور یہ میٹل روڈ سے 30 کلومیٹر اندر تھا. صرف پیدل کا راستہ تھا، کوئی سواری نہیں جاتی تھی. کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پہ چل کے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ان کی خدمت کی اور ان کی دعائیں لیں. پھر اللہ تعالی نے ان کو وہ بخت لگائے کہ سبحان اللہ. زمانے طالب علمی میں جب یہ دارالعلوم میں دور حدیث کر رہے تھے تو اس وقت رات کو چھپ کر اپنے شیخ کی رہائش گاہ اور دارالحدیث کے درمیان جو راستہ تھا اس کا جھاڑو دیا کرتے تھے، صفائی کیا کرتے تھے، اس محبت میں کہ اس راستے سے میرے استاد مکرم نے چل کے آنا ہے مجھے حدیث پڑھانے کے لیے. ایک مرتبہ رات کو کوئی جھاڑو نہ ملا تو سر کے اوپر ایک امامہ سا باندھا ہوا تھا، اسی کو اتار لیا اور اس راستے کو صاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو طالب علم کو صفائی کرتے پایا. بلا کے پوچھا، بات کھل گئی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دعا دی. اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب یہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کیا. 300 طلباء گاؤں کے اندر ان سے پڑھا کرتے تھے اور ان کو ملک میں امام النحات کا لقب ملا تھا، نحویوں کا امام. فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے، یہ ایک کتاب ہے، اگر پوری دنیا سے شرح جامی کو ضبط کر دیا جائے اور پھر کوئی طالب علم غلام رسول کے پاس آ کر کہے کہ حضرت مجھے اس کی ضرورت ہے، میں اس کتاب کو اس کے متن اور حاشیے کے ساتھ دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. پھر ان کو اللہ رب العزت نے 2 شاگرد دیے، دونوں کا نام عبداللہ. ایک عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے شیخ گزرے اور ان کا دورہ تفسیر اتنا معروف تھا کہ رمضان مبارک میں سینکڑوں علماء ان کے پاس حاضر ہو کر رمضان گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تفسیر سیکھا کرتے تھے. اور دوسرے عبداللہ جن کا نام عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، جو حافظ الحدیث تھے اور آسمان علم کے اوپر چمکتے ہوئے سورج اور چاند کی مانند. تو جن کو استادوں کی دعائیں لگتی ہیں پھر بخت بھی انہی کو لگا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی 2 نوجوان تھے اور دونوں کا نام عبداللہ تھا، بلکہ 3 تھے اور تینوں خدمت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تہجد کی نماز میں نام لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا یہ اثر ملا کہ وہ تینوں عباد اللہ جو تھے اپنے اپنے فن کے امام بنے. عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امام المحدثین بنے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اساتذہ کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت کریں اور ہم بھی ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں. اللہ رب العزت کو یہ بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
انی فانی قریب۔ اب یہاں پر ایک علمی نکتہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دلوائے۔ تو ایک انداز ہے سوال پوچھنے کا اور اس کے جواب نقل ہونے کا۔ مثلا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس کا جواب دلوایا گیا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ سوال ہے، قل اصلاح لہم خیر، یہ اس کا جواب زبان سے دلوایا گیا۔ یسألونک عن المحیض، یہ سوال ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ تو معلوم ہوا کہ ایک انداز سے سوال کو نقل کیا گیا اور پھر قل کے الفاظ سے اس کے جواب دلوائے گئے۔ ایک سوال قرآن مجید میں ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے قرآن مجید کے ضابطے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیا، سوال و جواب کے انداز کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ اتنا تو اچھا سوال تھا کہ میرے مولا کو پسند آ گیا اور جواب دینے میں انہوں نے اور انداز اختیار فرمایا، اور وہ سوال کیا تھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اور جب یہ بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ یہاں کل کے لفظ کا بھی درمیان میں فاصلہ اللہ نے گوارا نہیں فرمایا۔ اب بتائیے، جو پروردگار اپنے بندوں کے اتنا قریب ہو اور اتنا پسند کرے کہ میرے بندے میرے سامنے مانگیں، اپنی پیشانیاں ٹیکیں، اپنے دامن پھیلائیں، اس پروردگار سے اگر ہم نہ لے سکیں تو یہ تو سراسر ہمارا اپنا قصور ہے۔ ایک نکتے کی بات سمجھیے کہ جو سخی ہوتا ہے نا، اس سے اگر مانگنے والا مانگے، تھوڑا بھی مانگے تو سخی اس کو زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ حاتم طائی کے بارے میں ہے کہ کسی نے 5 دینار مانگے تھے اور اس نے غلام کو کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ مانگے تو 5 دینار اور آپ دلوا رہے ہیں 500 دینار، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ تو جب دنیا کے سخی اپنے مقام کے مطابق دیتے ہیں تو رب کریم کا بھی یہی معاملہ کہ مانگنے والا اگر تھوڑا بھی مانگتا ہے تو وہ پروردگار اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو تو دل کھول کے مانگے۔ وہ کسی نوجوان نے کہہ دیا اللہ دے مجھے 500 ارب ڈالر، تو ساتھ والے نے کہا اوے اتنے؟ کہتے بھائی تم سے نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو مخلوق کا تو معاملہ یہ کہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ دل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا تو معاملہ اور ہے، مانگنے والوں کو ہمیشہ اپنے دامن کے تنگ ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی رحمت ہمیشہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان سے اس کی 2-4 مثالیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ صاحبہ اور اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں آباد کرنے کے لیے چھوڑا تو یہ جگہ بالکل غیر ذی زرع تھی، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، پانی نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، جینے کو پانی نہیں تھا۔ اب ایسے وقت میں اگر ہمیں دعا کرنی ہو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو ہم اتنی دعا کرتے اللہ میں آپ کے حکم پر ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کھانا دیے رکھنا۔ بلکہ ہمارے گجراتی بھائی دعا مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیچھے ان کو کڑی کھچڑی دیے رکھنا۔ مگر وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے دعا کیا مانگی؟ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں، کھیتی نہیں، درخت نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے پروردگار وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، یہ فراست نبوی ہوتی ہے، وہ عظمت خداوندی کو سمجھتے ہیں، اسی لیے دل کھول کے مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے فقط کھانا نہیں مانگا بلکہ کہا کہ اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دی۔ کتنا بڑھ کر مانگا،
مگر قربان جائیں اس پروردگار پر جس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ وہ مانگنے والے کی مانگ سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کے جواب میں کہا کہ یہ جگہ ایسی ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، حالانکہ عام طور پر تو ثمرات اشجار پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثمرات الاشجار نہیں فرمایا بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچے گا۔ اب کھیتی کا ثمر سبزیاں، درختوں کا ثمر ان کے پھل، اور فیکٹریوں کے ثمر ان کے بنے ہوئے پروڈکٹ، لہذا دینے والے کی دین دیکھیے کہ مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے۔ میرے مولا کتنے عظیم داتا ہیں، فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر ابراہیم اس جگہ پر میں پہنچا دوں گا۔ آج دنیا میں جہاں بھی کوئی چیز بن رہی ہے آپ دیکھیں وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو اویلیبل ہے، اور تو اور انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو دل کا ثمر کہا گیا کہ ماں باپ کے دل کا پھل ہوتا ہے اولاد، تو لوگ آج اس ثمر کو بھی وہاں بھیجنے کے لیے بےتاب، دعاؤں کے لیے آتے ہیں اور جی دعا کرو میرے بچے کا سعودی عرب میں کام بن جائے۔ سبحان اللہ، میں حیران ہوتا ہوں کہنے والے کے کہنے پر، واہ میرے مولا، درختوں اور کھیتیوں کے پھل تو کیا پہنچے، انسان بھی اپنا پھل وہاں پہنچانے کے لیے بےتاب ہوتے۔ بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی، فرعون نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اپنی بیوی بنایا اور میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم پیچھے ہٹ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پہ ایمان نہ لاؤ۔ وہ اللہ کی بندی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو کلمہ پڑھا سوچ سمجھ کے پڑھا۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے گھر سے محل سے نکال دوں گا اور ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس نے کہا جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کریں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں۔ عورت کہلاتی تو صنف نازک ہے، لیکن جب اس کا یقین بن گیا ہو اور یہ کسی جگہ پہ اڑ جائے تو پھر پہاڑوں جیسی استقامت دکھا دیتی۔ چنانچہ فرعون نے اسے بے لباس کر کے اپنے محل سے دھکا دے دیا۔ عورت کے لیے گھر سے بے گھر ہونا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس سے بڑا دکھ کسی عورت کو کوئی دنیا میں نہیں مل سکتا کہ وہ بے آسرا ہو جائے، بے سہارا ہو جائے، دنیا میں جو چھت ملی تھی اس سے اس کو دھکا دے دیا جائے۔ لیکن جب اس کو دھکا دیا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، میں عورت زاد ہوں، کمزور ہوں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اس کے بدلے اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دیجیے۔ اب دیکھو اس بی بی کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری لگی کہ قرآن مجید میں ان کی دعا کو نقل کیا گیا، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب آگے دیکھیے کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا، دینے والے کی دین مانگنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی عطا کیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو آپ کی پہلی بیوی میں ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ رب العزت نے بی بی آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دی۔ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا، میرے مولا اس کو تو تصور بھی نہیں ہوگا کہ گھر مانگنے کے بدلے میں کیسا گھر والا مل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، ایک جگہ رات کو آرام کیا، تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پہ چاند چمک رہا تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قبولیت دعا کا وقت لگ رہا تھا۔ تو آسمان کے چاند کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے چاند یاد آ گئے، اٹھ بیٹھے اور اس تنہائی میں قبولیت دعا کے وقت میں
عمر لانو نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کی ایک تمنا پیش کی. تمنا کیا تھی؟ یہ تمنا پیش کی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنا. دعا قبول ہو گئی، مگر مانگنے والے نے تو فقط شہادت مانگی تھی اور مدینے کی مٹی مانگی تھی. قربان ہو جائیں اس دینے والے کی دین پر. شہادت تو کسی گلی کے کونے پہ بھی مل سکتی تھی، پہاڑ کی چٹان پہ مل سکتی تھی، کہیں گھر میں مل سکتی تھی، مگر اللہ رب العزت نے شہادت بھی کہاں دی؟ باوضو ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ریاض الجنہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہیں، جہاں ان پر وار کیا گیا اور وہ ان کی شہادت کا سبب بنا. انہوں نے تو یہ تو نہیں مانگا تھا اللہ مصلی نبوی پہ شہادت عطا فرمانا، یہ تو میرے مولا کی دین ہے نا. پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا. تو اگر جنت بقیع میں دفن ہو جاتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر نہیں، دعا قبول ہوئی تو قبول کرنے والے نے جنت بقیع میں دفن ہونا پسند نہ کیا، بلکہ عمر لانو کو اپنے محبوب کے قدموں میں حجرہ انور کے اندر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو دیکھیے کہ مانگنے والا جو امید لے کر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی دین اس سے بھی زیادہ ہو. تو جب وہ ایسی دینے والی ذات ہے تو کیوں نہ انسان اس اللہ رب العزت سے خوب ڈٹ کے مانگے. اسی لیے مانگنا سیکھنا پڑتا ہے. آپ نے پاسپورٹ لینا ہو، اپلیکیشن خود بھرنی نہیں آتی تو پھر کسی سے ہیلپ لیتی ہیں، بلکہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اٹارنی ان سے بھرواتی ہیں کہ جی اگر اپلیکیشن ٹھیک نہ بھری گئی پاسپورٹ نہیں ملے گا، ویزا نہیں ملے گا، کام نہیں ہوگا. یہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن فارورڈ کرنے کا دوسرا نام. اب کتنی بار لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے درخواست میں انفارمیشن پراپر نہیں دی ہوتی، تو غصہ ان پہ کوئی نہیں کرتا کہ ریجیکٹ کیوں کر دی، غصہ اپنے پہ کرتے ہیں، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپلیکیشن ٹھیک نہیں بھری. بالکل یہی معاملہ ہے کہ بندوں کو دعا کی اپلیکیشن بھرنی آتی نہیں اور دعا کے ریجیکٹ ہونے پر پھر خفا اللہ رب العزت سے ہوتے پھرتے ہیں. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اور ہم سوچیں کبھی ہم نے یہ دعا کی اپلیکیشن بھرنا سیکھی کسی سے؟ علماء کے پاس بیٹھیں، مشائخ کے پاس بیٹھیں، وہ بتائیں گے کہ دعا کی درخواست کیسے بھری جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی نے آ کر نماز پڑھی، دعا مانگی، نبی علیہ السلام نے بلا کر سمجھایا، فرمایا کہ جب تو دعا مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بہت پیارے انداز سے کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، پھر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ، سب لوگوں کے لیے دعائیں مانگو، آخر پہ پھر درود شریف پڑھو، تو اس طرح تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. تو گویا نبی علیہ السلام نے ایک پیٹرن بتا دیا اپلیکیشن بھرنے کا کہ یہ ترتیب ہوتی ہے. ہم بھی اسی طرح دعائیں مانگنی شروع کریں. آج تو حالت یہ ہے کہ 2-4 دفعہ دعا مانگتی ہیں اور جب قبولیت کے آثار آنکھوں سے نہیں دیکھتی تو پھر مایوس ہو جاتی اور کہتی ہیں جی بس ہماری تو دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. او اللہ کی بندی، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے، مگر وہ کسی کا ماتحت نہیں کہ جو سنے اس حکم کو پورا کرے. دعا دعا ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے، حکم نہیں ہوا کرتا. آپ بھول گئیں، آپ گھر کے نوکر کو جو کام کہتی ہیں وہ اور حساب ہے. اور کئی عورتوں کو تو دیکھا کہ 2-4 دفعہ دعا مانگی نہیں قبول ہوئی تو دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتی ہیں، اللہ سے روٹھی پھرتی ہیں. ہمیں ایک خاتون نے فون پہ بتایا کہ جی میں تو بس اب دعا مانگنی چھوڑ دی. میں نے کہا کہ خاوند میں اور خدا میں بڑا فرق ہوتا ہے. حیران ہو گئی، کہنے لگی کیا کہا؟ میں نے کہا خدا کو خدا سمجھو، خاوند نہ سمجھو. یہ تو خاوند کے ساتھ تمہارے ناز ہے نا کہ ایک بات کہی اگر اس نے پوری نہ کی تو چلو روٹ گئی کہ اب خود ہی منائے گا. وہ اللہ رب العزت بے نیاز، وہاں ناز نہیں چلتا، وہاں نیاز چلتی ہے. کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا،
بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز، وہ پروردگار بے نیاز۔ اس لیے فرمایا ساری دنیا کے انسان صدیق اکبر لانو جیسا دل والے بن جائیں اور اس دل سے ہماری عبادت کریں تو ہماری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا کے انسان فرعون جیسے بدبخت بن جائیں اور ایک بھی نیک کام نہ کریں، بدکاریوں میں ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ رب العزت ان کی عظمتوں کو سمجھیے۔ آج ہم دعا مانگنے کی بجائے کام ذمے لگاتے ہیں۔ دفتر میں بڑے صاحب آتے ہیں نا، اکرم یہ کام کر دینا، اسلم ذرا اس کو بھی دیکھ لینا، اور فلانے تم یہ بھی دیکھ لینا، وہ کام ذمے لگاتا ہے۔ آج ہم بھی دعائیں اسی طرح مانگتے ہیں۔ عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ میری بیٹی کا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرے خاوند کی ڈیل مکمل ہو جائے اور میں حج پہ چلی جاؤں۔ یہ اللہ کی بندی بیٹھی اللہ تعالیٰ کے ذمے کام لگا رہی، اس کو دعا کہتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایسے مانگیں کہ میرے مولا کو ترس آ جائے۔ اللہ رب العزت سے ایسے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو تم پہ رحم آ جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی۔ دیکھیے بدر کے میدان میں رات کو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرے نام کی عظمت بتانے والا کوئی نہیں رہے۔ یہاں محدثین نے ایک نقطہ لکھا کہ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ چلے گئے تو بعد میں کوئی آتا ہی نہ؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اسی جماعت میں شامل کر کے فرمایا اگر یہ جماعت ختم ہو گئی اللہ پھر قیامت تک تیری عظمت سکھانے والا کوئی نہیں آیا۔ ایسی دعائیں مانگی۔ صدیق اکبر لانو پہرے پہ کھڑے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کا دل بھر اٹھا اور کہنے لگے اے اللہ رب العزت کے محبوب آپ اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ کی دعا اللہ کے ہاں یقیناً قبول ہو جائے۔ کیا مانگنے کا انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کو تمہارے اوپر رحم آ جائے۔ یہ دعا مانگنے کی ترتیب ہوتی ہے، اور ہمیں تو عاجزی کرنی آتی ہی نہیں۔ ہم نے سیکھی کہاں کہ عاجزی کیسے کرتے ہیں، اس لیے پھر دعائیں من و عن قبول نہیں ہوتی۔ بہرحال مانگنے کا طریقہ تو آج آپ سیکھ ہی رہی ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں گی تو یقیناً قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ پروردگار ہے جو دے کے خوش ہوتا ہے، محروم کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اور وہاں کوئی بجٹ کی کمی بھی نہیں ہے کہ جی ہم اس سال آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کے بجٹ میں ہم آپ کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد و حساب ہیں، اس لیے اگر ہمیں مانگنا آ جائے تو پھر قبولیت میں ہمیں دیر نہ لگے۔ اس لیے تو فرمایا میرے بندے اس در پر تیرے آنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوا کر۔ چنانچہ تہجد کے وقت ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کر دیا جائے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بندے کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ دیکھیں دعا کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی شرط تو نہیں نہ لگائی، نہ وقت کی شرط ہے،
نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ کسی انسان کی، کوئی بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، شیطان نے کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اس بدبخت ملعون نے اللہ سے مانگا تھا، میرے مولا نے اس کی دعا کو قبول کر کے فرما دیا انک من المنذرین۔ اور جو ایسے بدبخت دشمن کی بھی دعا قبول کر لیتا ہو، اس کے در پہ اگر کلمہ گو کوئی آ جائے تو پھر تو اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ بس یہ دعا کو ہم نے ہی لاک لگائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں گاڑی سٹارٹ کرنی ہو مگر ایک لاک لگا ہوتا ہے، وہ چلتی نہیں۔ اسی طرح ہماری دعاؤں کی گاڑی چلتی ہی نہیں، یا تو گناہوں کے لاک لگے ہوتے ہیں، یا پھر مانگنے کا انداز نہیں آتا، اس کے لاک لگ جاتے ہیں۔ تو ان لاک کو کھولیے، سچی توبہ کی نیت کر لیجئے اور اللہ رب العزت سے عاجزی سے مانگیے۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا کہ دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے دعا مانگ کے اپنے چہرے سے ہاتھ پھیرے تو اس عاجز نے اس سے پوچھا بھائی آج آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہتے حضرت سچ بات کہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی اتنی غفلت کی دعائیں کہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی یاد نہیں میں نے مانگا کیا۔ اب ایسی درخواستوں کو تو پھر پھینک ماریں گے نا دور سے کہ تم نے سمجھا ہی کیا ہے۔ ہمارے دربار پہ بیٹھے ہو، زبان سے تم ہم سے خطاب کر رہے ہو اور دل تمہارے کسی اور کی محبت میں مست ہے، جاؤ اسی کے پاس۔